ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صدر مجلس، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، تمام معززین اور حاضرین، مجھ سے قبل بخاری صاحب نے اپنی روانی کو بند باندھا. ان کے بیان کی چاشنی اور روانی کچھ ایسی تھی کہ اس کو یہی جی چاہ رہا تھا کہ تھمنے نہ پائے. اور مجھے احساس ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے پیش نظر بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی پابند. مجھے صرف چند منٹ آپ کے سامنے 2-3 باتیں پہنچانی ہیں. توجہ چاہتا ہوں. مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انجمن کو، انجمن محبان رسول سیرت مصطفیٰ سوسائٹی جامعہ کراچی کو، جس نے جامعہ کے اس ماحول میں ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد کی یہ محفل سجائی. اللہ ان سب کے مقدر سجائے. جنہوں نے محنت کی، تعاون کیا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. پہلی بات، قرآن کریم ہمیں یاد منانے پر زور دیتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، آج کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیا آج کے لوگوں کو نبی سے زیادہ محبت ہے؟ صحابہ کو نہیں تھی؟ یہ اعتراض کر کے ذہنوں میں جو الجھن پیدا کی جا رہی ہے، جو لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، میں ان تمام دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بات ثابت ہوتی ہے دلیل سے. جس بات کی کوئی دلیل نہ ہو، لوگ اسے ڈسٹ بن میں، ٹریش باکس میں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہی دنیا کی تمام عدالتوں کا نظام ہے کہ جو بات ثابت نہ ہو وہ بھلے اپنی جگہ کیسی ہو، اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے. مجھے قرآن سے، حدیث سے، کسی کتاب سے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ کوئی قانون ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ جب یہ قانون ہے نہیں، یہ کوئی دلیل ہے نہیں، تو اسے صرف میلاد پر لگانا نہیں چاہیے. صحابہ تو بہت بعد میں ہوئے ہیں. میرے نبی کا میلاد سب سے پہلے میرے رب نے منایا ہے. یہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے. آپ نے محفل سجانی ہو، آپ قالین غالیچے بچھاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گملے پھول سجاتے ہیں. یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ رب تعالی ہی نے سکھایا ہے. اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، سورج چاند تاروں کے قمقمے روشن کیے. یہ اتنے
پھول سجا دیے. یہ طریقہ وہاں سے سکھایا گیا ہے کہ جب میلاد منانا ہو یہ اہتمام کیا جائے. اگر میں دلائل کی روشنی میں بات کروں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب کی اجازت سے، حاجی صاحب کی اجازت سے. ہمارے وزیر اہل سنت موجود ہیں، باقی وزیر جو ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، یہ وزیر اہل سنت ہیں، اب استعفے کا سوال نہیں. توجہ چاہتا ہوں آپ سے. وہ لوگ جو میلاد منانے سے روکتے ہیں ان کے پاس میلاد سے روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس میلاد منانے کی پکی ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں. تو میں یہی کہوں گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سورہ ابراہیم قرآن اس کی آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے، اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، پھر اللہ کے دن سے کیا مراد؟ دیکھیے قرآن میں ناقۃ اللہ کا بیان بھی ہے کہ اللہ کی اونٹنی، جتنے جانور سارے اللہ نے بنائے ہیں مگر اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. یہاں ایام اللہ کا ذکر ہے تو ماننا پڑے گا. حضرت ابن عباس سے لے کر آج تک قرآن کی تفسیر کرنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد کون سے دن؟ جن دنوں میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر خاص انعام کیا ہے، وہ دن خاص ہیں. میں آسان کر کے سمجھاؤں گا. اتفاق سے جامعہ کراچی ہے، مادر علمی کہا جاتا ہے، یونیورسٹی جہاں یونیورسل مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اساتذہ موجود ہیں، طلباء کچھ کم ہیں لیکن جتنے آئے ماشاءاللہ. کاغذ آپ کے پاس ہو. میرے والد صاحب قبلہ مجھے سرزنش کرتے تھے، لکیریں نہیں کھینچو، یہ اعلی علم ہے، اس کو ضائع نہ کرو. ایک مزاج بنا دیا، آج تک کوئی کاغذ ضائع کرے اچھا نہیں لگتا. وہ جس طرح کاغذ کا استعمال کرتے تھے یاد ہے. ہمارے ہاں کاغذ کا جس طرح استعمال ہوتا ہے، لے لیا، پھینک دیا، پھاڑ دیا، لکیریں کھینچ دی، آپ پرواہ نہیں کرتے. کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہے، مگر کتنا بوسیدہ ہو جائے آپ پھینکتے نہیں ہیں. پھٹ جائے آپ اسکاچ ٹیپ لگا لیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی نہیں پھینکتے، بینک میں لے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا. آپ اس کے لیے کس طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ضرور کہوں گا. سویپر ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے وہ جس برتن کو ہاتھ لگائے آپ کہتے ہیں پاک نہیں ہے، جس کپڑے کو وہ جو اس کا کپڑا ہو آپ کہتے ہیں پاک نہیں، مگر نوٹ وہ تھوک لگا کر گن کر آپ کو دے گا، آپ لے لیں گے. ایسا ہی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کاغذ کی اہمیت کیوں ہے کہ اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے. وہ جتنے کی بھی لگی ہو وہ مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی کاغذ، مگر اس کی اہمیت بڑھا دی سرکاری مہر نے. بلا تشبیہ بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن دن راتوں پر مہر لگ گئی ہے وہ خاص ہو گئے ہیں. جن بندوں پر مہر لگ گئی وہ بندے خاص ہو گئے، جن جگہوں پر مہر لگ گئی وہ جگہ خاص ہو گئی. تو جان لیجئے سب برابر نہیں ہوتے، بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، مگر ان کو ہم بشر کہہ نہیں سکتے. وہ ہیں ضرور، کیوں کہ وہ کیسے بشر ہیں ابھی آپ سن چکے کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. توجہ چاہوں گا. چائے آپ لوگ پیتے ہیں، اتفاق سے میں نے زندگی میں کبھی چکھی نہیں، ذائقہ نہیں جانتا.
چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور پتی، واٹر اینڈ ٹی لیوز. باقی آپ دودھ ڈالیں، چینی ڈالیں، وہ آپ کا ایکسٹرا معاملہ ہے. چائے یہ دو چیزیں. پانی میں جب پتی ڈال دیتے ہیں آپ اس کو اب پانی نہیں کہتے، چائے یا قہوہ کہتے ہیں. نام بدلا، رنگ بدلا، خوشبو بدلی، ذائقہ بدلا، شان بدلی، صرف تھوڑی سی پتی ڈالی، جس کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ پانی نہیں کہہ رہا، چائے کہہ رہا ہے. پھر وہی بات بلا تشبیہ، سارے ہی بندے ہیں. جس بندے میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے اب اس کو بندہ نہیں کہیں گے، رسول اللہ